اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج کا لیسن جو ہمارا سورہ بقرہ کی ہے، ہم نے آیت نمبر 1 لاسٹ ٹائم کر لی تھی، تو آج ہم کریں گے اس کی آیت 2 سے 4 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک، ذالکہ کے معنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، مینلی اس کا معنی جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے دور کا اشارہ ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں الکتاب، کتاب، لا نہیں، ریبہ، ریبہ ہوتا ہے شک، شکوک و شبہات جیسے ہوتا ہے نا کوئی شک ہونا، فی ہی، فی میں ہی، اس، ہدن رہنمائی ہے، للمتقین، لام ہے شروع میں تو ہوگا لیے، متقین متقیوں کے۔ آیت نمبر 3، الذین، وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور مما، دو سے مل کے بنا ہے من اور ما، تو من کے معنی ہوں گے سے، ما کے معنی جو، یا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس چیز جو، رزقناہم، رزق جو ہم رزق کہتے ہیں وہی ہے بالکل، تو رزق رزق دیا، آگے نون ہے کھڑی زبر کے ساتھ، تو ہم نے، ہم ان کو، دیکھیں چھوٹی سی چیز ہے اور کتنے معنی اس میں ہے، رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون، یا ہے شروع میں تو اس کے معنی وہ، پھر درمیان میں کیا آ جاتا ہے، نفق، نفق اس کا مطلب خرچ کرنا، واو نون اینڈ پہ ہے تو اٹ مینس کہ پلورل ہے یہ، تو ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ اتاری گئی، الیکا طرف آپ کی طرف، یعنی کہ کاف زبر اینڈ پہ تو اس کا مطلب آپ، الی طرف، تو طرف آپ کے، و اور ما جو انزلہ اتاری گئی، من سے، قبلی کا قبل پہلے اور کاف زبر اینڈ پہ ہے تو آپ کے، و اور بالآخرتی آخرت پر، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو سورہ بقرہ کی امپورٹنس دیکھی تھی، پھر ہم نے اس کے ساتھ میں ایک آیت بھی کی تھی، حروف مقطعات کے بارے میں جانا تھا تھوڑا سا۔ ایک اور چیز تھوڑی سی میں اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، مجھے تھوڑی انٹرسٹنگ لگی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، کہ سورہ بقرہ کی جب امپورٹنس کی ہم بات کر رہے تھے تو اس میں مجھے ایک اور چیز جو میں نے دیکھی کہ اس میں پتہ چلا کہ سورہ بقرہ کے اندر 1000 چیزیں جو ہیں وہ امر بالمعروف، اور اسی طرح 1000 چیزیں نہیں عن المنکر کی ہیں۔ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی کہ نیکی کی تلقین کرنا، اور نہیں عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے برائی سے روکنا۔ اسی طرح 1000 اس میں وزڈمز ہیں، حکمتیں ہیں، اور 1000 اس میں نیوز ہیں، خبریں جو ہوتی ہیں، اور قصص ہیں۔ حضرت عمر بن فاروق جو تھے، انہوں نے کہتے ہیں یہی سورہ بقرہ جو ہم لوگوں نے ابھی شروع کی ہے، تفسیر کے ساتھ الحمدللہ پڑھنی شروع کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی زبان عربک تھی، اور انہوں نے کتنے ٹائم میں سورہ بقرہ کو ختم کیا، آپ لوگ کوئی بھی اپنے دماغ میں اب گیس کریں کہ کتنے ٹائم میں انہوں نے کیا ہوگا، 12 سال میں، 12 years، تو اتنے ٹائم میں انہوں نے سورہ بقرہ کی تفسیر ہی پڑھنے میں لگا دیا، یعنی کہ اتنا کچھ ہے اس سورہ میں کہ اس کو صحیح طرح سمجھ کر پڑھنا، کہ آپ کو ایک ایک بات اس کی سمجھ آ جائے، ان کو 12 years لگے کرنے میں۔
یہ قرطبی کی ہے یہ حدیث جو ہے بات۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے انہوں نے 8 سال میں یہ سورہ کو ختم کیا۔ تو اب آیت نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ہم نے پیچھے سورہ فاتحہ جب کی تھی ہم نے بات کی تھی کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، سپلیکیشن ہے، اس میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور شروع کا پارٹ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی ہم لوگوں نے۔ پھر اس کا جو مڈ پورشن تھا اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد کا حصہ جو ہے وہ دعا کا حصہ ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کیا ہم نے کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے سیدھے راستے کی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس دعا کا جو چیز تھی اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کی ہماری دعا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں یہ قرآن اتار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا یہاں پہ اس آیت میں بتایا؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب۔ کون سی کتاب؟ کہ یہ جو ہم نے پیچھے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے وہ کتاب۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذالکہ یوزلی اسم اشارہ ہے، لیکن یہ دور کا اشارے کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے تو حاذا ہوتا ہے۔ تو ذالکہ وہ، ایسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ دیکھو کیا ہے، وہ جو چیز ہے نا وہ، تو ذالکہ اس سینس میں آتا ہے۔ تو لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب بتایا کہ ذالک الکتاب، تو ذالکہ میں 2 معنی آ جاتے ہیں، ایک اس میں دور کا معنی بھی ہوتا ہے اور ایک بلند مرتبے کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا وہ اس سینس میں کہ یہ ایک بلند مرتبہ کتاب ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فی، نہیں کوئی شک اس کتاب میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ شروع میں ہی قرآن کے بگننگ میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کلیئر کر دیا کہ یہ وہ کتاب ہے اور اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے جو بھی چیزیں قرآن میں پڑھنی ہے آخر تک سورہ ناس تک، تو اس میں کوئی چیز پہ بھی انسان کے دل میں شک نہیں آنا چاہیے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اب شک کس چیز کا اس میں ہو سکتا ہے؟ پہلے ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ ریب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ریب جو ہوتا ہے اس کے معنی تو ہم کر دیتے ہیں شک کرنا، لیکن یہ ایسا شک ہوتا ہے کہ جس میں انسان کے اندر بے چینی بھی پائی جائے، تردد ہو، بے چینی ہو اور وہم کی بھی سچویشن ہو اس میں۔ تو جب ایسی سچویشن ہوتی ہے نا کہ ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اور اس سے معنی وہ وہم بھی ہوتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ انسان کے دل میں کوئی وہم آ گیا لیکن اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اب جو مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ، ان کا اعتراض کیا تھا؟ ان کا اعتراض یہ تھا قرآن کے بارے میں، وہ کہتے تھے 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے کتاب، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سے بنا کے تو لے آئے ہیں۔ دوسری چیز وہ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے کسی عالم سے پوچھ کر، یعنی کہ اس سے جان کے، جو یہودی علماء ہوتے تھے سارے یا اس طرح اور جتنے بھی عالم تھے، کہ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے تو یہ کتاب لکھ لی، ان سے چیزیں پوچھ کر بہانے سے چیزیں پوچھ لی اور پھر اس کو کتاب میں لکھ دیا۔ تو یہ ان کا جو تھا پرابلم تھا قرآن کے ساتھ، کہ وہ اس قرآن کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے شروع میں ہی بتا دیا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انڈیڈ، بے شک یہ اللہ ہی کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، اللہ کے ڈائریکٹ الفاظ ہیں، اور اس میں پھر اس میں جو ہے شک اس کی نفی بھی ہو جاتی ہے کہ یہ اس میں نہیں کوئی شک، لا ریبہ،
किसी भी किस्म का। और इससे क्या मायने है, ला रैबा से ये भी फिर आता है कि नहीं कोई शक, तो इट मीन्स कि ये यकीनी बात है, ऐसे ही है। और हिदायत जो होती है ना, वो सिर्फ यकीन ही से हासिल की जा सकती है। अगर आपके दिल में यकीन नहीं होगा ना, तो फिर हिदायत नहीं मिलेगी। तो हिदायत को लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके दिल में यकीन भी हो। अब जो लफ्ज़ है ना किताब, तो किताब को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। किताब से तो हमारे जहन में बस आता है, क्योंकि ये इसका भी जानने की क्या ज़रूरत है। किताब हम सबको पता है, बुक को कहते हैं, और उर्दू में किताब कहते हैं, इंग्लिश में बुक कहते हैं। तो ये कि कोई भी चीज़ है हमारे पास होती है, हम पढ़ते रहते हैं, बचपन से पढ़ते आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका देख लें कि किताब के क्या मायने हैं। तो किताब के एक्चुअल जो मीनिंग होते हैं वो होते हैं लिखी हुई चीज़। कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है किताब है। लेकिन यहाँ पर किसको कहा गया है, ज़ालिकल किताबु। यहाँ पर किताब से मुराद कुरान मजीद है। तो फिर कुरान मजीद को क्यों लिखा हुआ कहा गया? क्योंकि जब कुरान उतरा था तो हमें पता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आते थे कुरान को, और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट दिल पर उतरता था। वो कोई किताबें तो नहीं लेकर आते थे कि जैसे हमारे पास अब पारे होते हैं, पारों का सेट होता है, या पूरी एक इकट्ठा कंबाइंड कुरान है। इस तरह से तो वो लेके नहीं आते थे कि एक एक जूज़ ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा देते थे, ये लें जी अगला पारा आ गया, अब उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में नया पारा आ गया। ऐसे तो नहीं था, वो तो पढ़ के सुनाते थे। तो फिर यहाँ पर इसको किताब क्यों कहा गया? तो इससे कुछ बातें हमें पता चलती हैं कि ये किताब जो है लोहे महफूज में लिखा हुआ है। ये कुरान लोहे महफूज में लिखा हुआ है, फिर वहाँ से बतदरीज थोड़ा 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 करके ज़मीन पर उतारा गया। तो एक तो ये रीज़न होगी कि ये लोहे महफूज में लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है कि ये उन दफ्तरों में भी लिखा हुआ है। दफ्तर का मतलब होता है कि नोटबुक्स जैसे हो गए, स्क्रोल्स हो गई, उनमें भी लिखा हुआ है जो फरिश्तों के हाथों में है। तो जो फरिश्तों के पास जो चीज़ें उनमें भी लिखा हुआ है। नंबर 3 कि ये उन सहीफ़ों और कागज़ों पे भी है जो इस वक़्त आपके और मेरे पास है। अब हमारे पास जो अपने अपने कुरान पकड़े हुए हैं, अब ये थर्ड जो टाइप है उसकी, वो ये है कि ये हमारे हाथों में जो चीज़ है ये कुरान लिखा हुआ है। तो ये उस वक़्त तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इससे अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी बात बताई कि एक आगे जो है कुरान को लिखा जाएगा, कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये कुरान जो है ये किताब की शक्ल में हो जाएगा, लिखा जाएगा प्रिजर्व करने के लिए। अच्छा, अब इसमें है फी ही, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी ही, इसमें यानी कि इस किताब में कोई भी शक नहीं, किसी किस्म का शक नहीं। और आगे क्या कहा जा रहा है, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है किसके लिए, मुत्तकियों के लिए। तो फिर इससे क्या बात कि कुरान जो है सिर्फ मुत्तकियों को हिदायत देता है और किसी को नहीं देगा। पीछे तो हम दुआ यही मांग रहे थे ना, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे दे सीधे रास्ते की, तो अल्लाह ताला ने कह दिया ले लो, आ गई हिदायत, पूरा कुरान दे दिया तुम्हें मैंने उसके तुम्हारी दुआ के नतीजे में। तो यहाँ पर है हुदल लिल मुत्तकीन, लेकिन कुरान में और जगह पे जो है हुदल लिन नास भी कहा गया है कि हुदायत, ये हिदायत है लोगों के लिए। नास के अंदर तमाम लोग आ जाते हैं अल्लाह के, चाहे वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, एथिस्ट है, कोई भी है, सब नास के अंदर आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना बनी इंसान, तो सारे इंसान जो हैं वो नास हैं। लेकिन यहाँ पर कहा कि मुत्तकीन के लिए हिदायत है। तो इससे बात जो आती है वो ये है कि है तो हिदायत ये तमाम लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है, मगर इससे हिदायत सिर्फ वो ही पाएंगे जो मुत्तकी होंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने उतारा तो इस किताब को पूरी बनी नौ जो है उन सब इंसानों के लिए एज ए हिदायत के तौर पे इसको उतारा, लेकिन इससे फ़ायदा सिर्फ वो उठा सकेगा जो अल्लाह से डरता होगा,
باقی لوگ ہوں گے وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ ہم میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں میں جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ ہدایت اس کتاب سے ملے گی، وہ اتنا ہی زیادہ اس کو ابزارب کرے گا۔ اور ہم میں سے جن لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے زیادہ، ہم میں سے یا باہر بھی کوئی بھی جو لوگ ہیں، سب مسلم جتنے بھی ہیں، جو اللہ کا ڈر جس کے اندر جتنا کم ہوگا وہ اتنا ہی کم اس قرآن سے ابزارب کر سکے گا، اس سے اثر لے سکے گا۔ اس کی مثال آپ اسی طرح لے لیں کہ جیسے ہم کہیں ایسی جگہ جاتے ہیں، کوئی کانفرنس میں جاتے ہیں، کوئی جہاں پر کوئی میٹنگ ہونی ہے یا کہیں پہ کوئی لیکچر ہو رہا ہے، تو اب آپ کو سننے جاتے ہیں تو وہ جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہیں سب لوگ جو ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ایک ہی لیول پہ نہیں ہوگی، حالانکہ وہ لیکچر سب کے لیے ہے، جو بھی وہاں پہ آ کر بیٹھا ہے ان سب کے لیے وہ لیکچر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہر بندے کا ڈفرینٹ لیول ہوگا۔ کسی نے پورا تقریباً اس کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، نہ صرف یہ انہوں نے نوٹس بھی بنائے ہوں گے، بہت اچھا لکھا ہوگا، اور کچھ ہوں گے جن کو آدھا تقریباً سمجھ آیا، آدھا غائب ہو گیا، اور کچھ ہوں گے جنہوں نے تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ they were not paying attention، اور وہ وہاں پر بس تھوڑا بہت ہی ان کو سمجھ آئی، باقی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ تو اسی طرح قرآن بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اسی کے آگے ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور اسی قرآن کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کا لیول قرآن کو لینے کا یا اس کی ہدایت کا ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے تقوی پر۔ جتنا تقوی آپ کے اندر، تقوی یعنی کہ اللہ کا ڈر، جتنا زیادہ اللہ کا ڈر آپ کے اندر ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو ہدایت ملے گی اس کتاب سے، یا ہم سب کو ملے گی اس سے۔ اب اسی میں ایک اور بھی چیز ہے کہ سورہ قرآن میں ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں کہا کہ کہہ دیجئے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ یعنی کہ کیا بات بتائی؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے، ایمان اللہ پر لے کر آئے تو پھر ان کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے، ان کو گائیڈ بھی کرے گی اور ان کی بیماریوں سے نجات بھی دے گی۔ ہدایت جو ہوتی ہے، ہدایت کے اندر یہ جو ہدن کا ورڈ ہے اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک آتی ہے ہدایت جو ہم جانتے ہیں، ایک تو ہدایت ہی ہے، اور دوسری چیز رہنمائی، گائیڈنس، کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر دینا، کسی کو اس طرف آپ اس کو نشاندہی کر دینا چیزوں کی طرح۔ رہنمائی یعنی کہ کس چیز کی رہنمائی کرتی ہے؟ زندگی گزارنے کے طریقوں کی رہنمائی کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی لائف کو کیسے جینا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہدایت میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں تین چیزیں بیسیکلی آتی ہیں، ایک تو راستہ دکھانا، پھر راستے پر چلانا، اور نمبر 3 اس میں کیا ہے؟ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچا دینا، منزل تک پہنچا دینا۔ یہ کتاب صرف راستہ دکھاتی ہے، یہ منزل تک نہیں پہنچا سکتی کتاب، منزل تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو صرف گائیڈ کر سکتی ہے۔ اب آپ کے پاس جیسے جی پی ایس ہے، جی پی ایس آپ دیکھیں کہ آپ نے لگا دیا، گھر میں بیٹھے آپ نے اس میں ڈیسٹینیشن ڈالی، آپ نے اس کو ڈائریکشن کا کلک کر دیا، تو اب آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ خود بھی ہل نہیں رہے بالکل بھی، اور آپ بیٹھے میں سستی ہو کے آپ سست ہوئے میں اب آپ نے اس میں چلا دی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جی پی ایس آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا؟ جی پی ایس آپ کو گائیڈ ضرور کر سکتا ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پورے بتائے گا، ٹرنز کیا آپ نے لینے ہیں، رائٹ لینا ہے، لیفٹ جانا ہے، کون سا فری وے لینا ہے، کیا کرنا ہے، وہ سب آپ کو گائیڈ کرے گا، لیکن وہ آپ کو منزل تک نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ آپ خود اس میں اٹھ کے ایفرٹ نہ کریں۔ آپ ڈرائیو کریں گے تو آپ وہاں تک پہنچیں گے نا۔ تو اس میں یہ کہ ہدایت کی جو انسان کو صرف یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کر سکتی ہے، آگے کا کام ہم نے کرنا ہے، اور منزل تک پہنچنے کا جو کام ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ منزل تک کس کو پہنچاتے ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔
متقین جو لوگ ہوتے ہیں یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ پہلے دیکھ لیں کہ متقی جو ورڈ ہے یہ اتقاء سے ہے۔ اتقاء کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان میں ایک بیریئر کھڑا کر دینا، ایک رکاوٹ ڈال دینا۔ تو اللہ کے احکام مان کر اپنے اور جسم کے بیچ میں ڈھال پیدا کر لیتے ہیں متقین لوگ جو ہیں۔ جب وہ اللہ کے حکم مانتے ہیں تو اللہ کا حکم مان کر اپنے اور جہنم کے درمیان ایک ڈھال پیدا کر لیتے ہیں وہ۔ تو وہ جو ہوتی ہے یہ ہوتا ہے جو آپ کہہ لیں اتقاء، کیونکہ ہم نے دیکھا نا معنی میں کہ دو چیزوں کے درمیان میں رکاوٹ آ جانا۔ تو یہاں پر انسان کا کیا ہے کہ جب آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں تو انسان کا اپنے اور جہنم کے درمیان میں ایک ڈھال کا آ جانا۔ تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں، ہم پہلے کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم پھر بار بار بھول جاتے ہیں، تو اسی لیے اس کا بھی ریمائنڈر بھی بار بار ہی ہونا چاہیے۔ تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی حرام کاموں سے بچنا، فرائض کی ادائیگی کرنا۔ اسی کے اندر ابن عباس کہتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جو شرک، کبائر اور بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے۔ اسی طرح تقوی میں ایک چیز آ جاتی کہ ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جس سے نقصان ہو، یعنی کہ نافرمانی، فضول بیکار کام، یہ سب چیزیں جو ہیں ہر ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا جس سے نقصان ہو، یہ بھی تقوی ہے۔ اسی طرح نمبر 4 کیا ہے اس میں؟ لذتوں کو چھوڑنا اور خواہشات کے اوپوزٹ جانا، خواہشات کی مخالفت کرنا، ان کو اوپوز کرنا، یہ بھی تقوی ہے کہ جس چیز کی شدید خواہش آپ کے دل میں آ رہی ہے آپ نے اپنے آپ کو اس چیز سے دور کرنا۔ اسی میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے دامن کو اس طرح بچا کر آگے بڑھے جیسے انسان خاردار جھاڑیوں سے اپنے کپڑے بچا کر نکلتا ہے۔ تو جیسے کہ جب ہم کبھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ روز بشیز ہوتی ہیں، کبھی آپ اس کے پاس سے بھی گزریں تو ایک دم سے آپ کا کچھ نہ کچھ یا آپ کی سلیو یا شرٹ کچھ نہ کچھ اس میں پھنس جاتا ہے۔ تو ایسی اگر جگہوں کے درمیان میں بہت کم راستہ اور آپ کے دونوں طرف اس طرح کی جھاڑیاں ہوں تو آپ دیکھیں کہ انسان وہاں سے کس طرح نکلے گا۔ ایسے نکلے گا کہ میرا کوئی بھی پورشن جو ہے نا اس کو ٹچ نہ کر جائے، کہیں کا کپڑے نہ میرے پھنس جائیں۔ تو جس طرح انسان اپنے کپڑے بچا بچا کے نکلتا ہے اس وقت، اسی طرح جو ہے انسان اپنے آپ کو اپنا دامن بچاتا ہے گناہوں سے۔ اس طریقے سے جو دامن کو گناہوں سے بچا کے نکلتا ہے وہ ہوتا ہے متقی۔ پھر انسان ایسی تمام چیزوں سے بچے جو اپنے اندر پھنسا لینے والی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس میں بس انسان کا دل اٹک کے رہ جاتا ہے۔ بچوں کے لیے آج کل آپ دیکھیں کہ جیسے ویڈیو گیمز ہیں اس میں بھی بچے پڑھتے ہیں تو کس طرح ان کی جیسے دل ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر، اپنے آپ میں مگن کر لیتی ہیں یہ چیزیں۔ اسی طرح لوگوں کو جیسے ٹی وی دیکھنے کی عادت ہوتی ہے یا سپورٹس ہیں، سپورٹس کی چیزیں بھی آپ دیکھیں کتنا ہے کہ گیم جب ہو رہی ہوتی ہے انسان سب کچھ لگتا ہے کہ بس گیم ہی، اٹھنا بیٹھنا ہے، اڑنا بچھونا، سب کچھ وہ گیم ہی ہوتی۔ بازار بند ہو جاتے ہیں جی گیم آ رہی ہے ہم نے میچ دیکھنا ہے۔ پھر اس میں اگلی چیز اور تقوی میں کیا آ جاتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگوں جو تم ایمان لائے ہو، اگر اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل کو سمجھنے کی قوت پیدا کر دے گا، یعنی کہ تمہارے اندر فرقان پیدا کر دے گا۔ اور فرقان کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو جتنا آپ اللہ سے زیادہ ڈریں گے اتنا ہی آپ کے دل میں یہ چیز آئے گی کہ اپنے صحیح غلط کی پہچان ہونے لگ جائے گی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں جیسے بہت سی چیزیں پتہ نہیں تھیں کہ یہ بھی کوئی بری چیز ہے، غلط ہے، لیکن دیکھیں جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں، علم میں آپ بڑھتے جاتے ہیں، آپ کے دل میں یہ انڈرسٹینڈنگ آنی شروع ہو جاتی کہ نہیں، میرا نہیں خیال یہ چیز صحیح ہے، مجھے اس سے دور ہی رہنا چاہیے، یہ مجھے غلط لگ رہی ہے چیز۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ کے دل میں ایک کہہ لیں کہ آلہ رکھ دیا، ایک فرقان جو اب آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس میں آپ کو ایک سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کی۔ پھر یہ کتاب آپ دیکھیں کہ یہ علم اور عمل
دونوں کے لیے گائیڈنس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ان میں سے قرآن اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پہ رہے گا، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کی رسی بھی ہے، ایک رسی ہے جس کا ایک سرا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں اور ایک اس کا اللہ کے پاس ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، کیونکہ جب تک ہم اس رسی کو تھامے رہیں گے تو تب تک ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط رہے گا۔ جیسے ہی ہم نے اس رسی کو اپنے ہاتھ سے چھوڑا تو وہی وقت ہے کہ جب انسان جو ہے گمراہی کے اندھیروں میں چلا جائے گا۔ تو ہم نے کبھی بھی اس طرح نہیں کی کوشش کریں کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نہ کرے کہ ہماری یہ رسی جو ہے اس کا سرا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ جب تک ہم اس کے ساتھ لٹکے رہیں گے تو تب تک ہم پہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے ہدایت کرتے رہیں گے ہمارے لیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ قرآن سے ہدایت پکڑیں تو پھر ہمیں اپنے اندر تقوی لے کر آنا ہوگا، جیسے کہ یہاں پہ ان کی خاصیت کے طور پہ بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ میں تقوی ہوتا ہے جن کے لیے یہ کتاب جو ہے ہدایت بنتی ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے اندر تقوی جو ہے اس کو بڑھانا ہے، اسی لیے اس کو ہم نے اتنا ڈیٹیل میں تھوڑا سا دیکھا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ تقوی ہوتا کیا ہے، کس چیز کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی آئے گا تو ہدایت بھی ملے گی، اور جب ہدایت ملے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کا ساتھ ملے گا، اللہ کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی دوستی، گناہوں کی معافی، اعمال قبول ہوں گے، آسانیاں ہوں گی ہماری زندگی میں، خوف و غم سے نجات ملے گی، مشکلات سے نکلنے کا راستہ ملے گا، پھر آخرت آسان ہو جائے گی، جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا، نیکی کی رغبت ہوگی، نیکی کی یعنی کہ آپ کے دل میں اس کی اچھائی آئے گی، نیکی کرنے کی آپ کی دل میں خواہش آئے گی، اور گناہوں سے نفرت آئے گی۔ تقوی کے لیے دعائیں بھی ہوتی ہیں، آپ اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی دے دے، متقیوں میں شامل کر دے۔ پھر ہمیں ایک چیز جو عمل کی بات اب دیکھنی کیا کہ تقوی جو ہے نا، آپ یہ دیکھیں یہ ایک دن کی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس ایک دن یا فیو ڈیز کچھ منتھس تک کے لیے میں نے اس کو کرنا پھر میں ماسٹر ہو جاؤں گی اس چیز کی، نہیں، بلکہ یہ ایک ساری زندگی کی سٹرگل ہے، پوری زندگی ہی اس پہ ہم سٹرگل کرتے رہیں گے، کیونکہ کبھی بھی انسان کے دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی۔ تقوی جو ہے، ایمان بھی جو ہے انسان کے دل میں بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے، تو اسی کے ساتھ انسان کا جو تقوی ہے وہ بھی کم زیادہ ہو جاتا ہے، کہ تقوی بھی تو ہے ہمارا ڈر، لیکن ہو سکتا ہے کل کو کوئی اللہ رحم کرے کوئی ایسی آزمائش آ جائے کہ آپ کے دل سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو یہ ہمیں یہاں تک تھوڑا سا تقوی کا ہم نے جو دیکھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تو آئی ہوپ کہ اب آپ سب لوگوں کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں اور تقوی کس چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آیت نمبر 3، اب آگے آیت نمبر 3 سے میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، تو یہاں سے آگے، کیونکہ پچھلی آیت نمبر 2 میں ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اب اس سے اگلی آیات جو ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ متقین ہوتے کون ہیں، یعنی کہ ان کی کیا کوالٹیز ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں متقین کہا جاتا ہے۔ تو اب آگے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی کوالٹیز بتا رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 3 میں دیکھیں، نمبر پہلی چیز جو کوالٹی ان کی جو ہے کہ وہ غائب پہ ایمان لاتے ہیں، بین دیکھے چیزوں پر ایمان لے کر آنا۔ تو اس کا پہلے پورا ٹرانسلیشن ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ یہ جو صفات بتائی جا رہی ہیں آیت نمبر 3، وہ جو غائب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو صفت ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ ہے غائب پر ایمان۔
تو ایمان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان کے معنی ہوتے ہیں تصدیق کرنا اور کسی چیز کا اقرار کرنا، ٹرسٹ کرنا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے ایمان کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ یقین پورا ایمان ہے، اور ایمان کا تعلق غائب سے ہے، اور غائب سے مراد وہ تمام حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ اب اس میں غائب کا ورڈ ہے، غائب کیا ہوتا ہے؟ غائب تو ہمیں پتہ ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کوئی بندہ غائب ہو گیا، کوئی چیز غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، غائب ہو گئی، یہاں پہ پڑی ہوئی تھی اچھی خاصی غائب ہو گئی۔ تو اس میں یہاں پر جو بات ہمیں کی جا رہی ہے کہ غائب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، وحی کا جو نازل ہونا، تمام آسمانی کتابیں، پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر گزر چکے وہ سب غائب میں، کیونکہ ہم نے تو کسی کو بھی نہیں دیکھا ہوا۔ پھر تقدیر کے جو امور ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، قیامت کا منظر، قیامت کی جو لائف ہوئے گی، قبر کی زندگی، جنت، جہنم، حساب کتاب، یہ سارا کچھ جو ہے اس میں آ جاتا ہے۔ پھر اس میں سیکنڈ جو کوالٹی ان کی بتائی گئی، ایک تو غائب پر ایمان، سیکنڈ کوالٹی، اچھا یہ جو ایمان میں یہ بھی چیزیں آ جاتی جو ہمارے 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہے نا، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لے کر آنا، نمبر 2 اس کے اندر کیا ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان لے کر آنا، نمبر 3 تمام فرشتوں پر، پھر تمام پیغمبروں پر، پھر اپنی تقدیر کے اوپر، پھر آخرت کے اوپر، قیامت کے دن کے اوپر۔ تو یہ 6 چیزیں جو ہیں یہ بھی اس میں آ جاتی ہیں ایمان کے اندر۔ سیکنڈ کوالٹی جو ان کی ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ ایمان بالغیب کی عملی شکل ہے۔ اس کے اندر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہاں پر وہ یقیمون قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرو۔ تو اب قائم کرنا کیا ہوتا ہے نماز کو؟ ہم نے تو یہی ہم دیکھتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لو، نماز پڑھنی ہے، یہی ہم بولتے ہیں۔ تو قائم کرنے کا مطلب جو ہے اس کا یہ کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرنا، بلا ناغہ نماز کو پڑھنا، اور نماز کو اس طرح سے ادا کرنا کہ جس طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ نماز قائم کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ پھر یہ جو اس میں نماز قائم کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ نماز کو اس طریقے سے آپ پڑھیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے نماز۔ اور اس سے اور معنی جو ہیں وہ یہ بھی آ جاتے ہیں اس سے معنی کہ رکوع سجود کو پورا پورا ادا کرنا، ایسا نہیں کہ ٹھونگے مار رہے ہیں آپ بس کوے کی طرح، جانوروں پرندوں کی طرح، کہ اس میں آپ نے بس رکوع میں بھی گئے فوری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سجدے میں بھی گئے فوری کھڑے ہو گئے۔ تو رکوع سجود کو پورا پورا ادا کرنا۔ پھر اس سے بھی پہلے جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ وضو کرنا، نماز کے لیے اچھا وضو کرنا۔ اگر آپ کا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا، وضو میں ہی آپ نے کوئی غلطی کر دی تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو وضو بھی شرط ہے، پھر نیت ہونا آپ کی، صاف ستھری جگہ، صاف ستھرے کپڑے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا مطلب جو ہے وہ رکوع اور سجود کو پورا پورا ادا کیا جائے۔ پھر ابن کثیر کہتے ہیں کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور پوری توجہ سے نماز ادا کی جائے، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ پھر قتادہ کہتے ہیں کہ نماز کے اوقات وضو، رکوع اور سجود کی حفاظت کی جائے۔ تھرڈ کوالٹی اب ان کی جو متقین ہے، تھرڈ کوالٹی ہے کہ جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو رزق جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رزق آپ میں سے آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ رزق سے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ وہ چیز جو ہوتی ہے
کھانے پینے کے ہم کہتے ہیں نا جو چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ رزق ہے، لیکن رزق میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے اندر ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کے ہی اندر پھر ہمارے پاس اولاد بھی رزق میں آ جاتی ہے، مال، نقدی، کھانا پینا، عمل صالح، نیک عمل جو ہم کرتے ہیں، پھر علم نافع، فائدہ مند علم جو ہوتا ہے، ہمارا علم جو ہم نے جتنی تعلیم حاصل کی، عقل، نیکی کی توفیق، قوت، صحت، عزت، وقار، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انسان کے رزق میں ہوتی ہیں۔ اب ہمیں اس سے کیا، پھر اب اگر ہم اپنے عمل کی بات لیں تو ہمیں کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم بھی اس میں سے خرچ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو سب کو ڈفرینٹ دیا ہے، کچھ ہوتا ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، کوئی کچھ ہو، لیکن جو بھی صورت ہے آپ اس میں چاہے تھوڑا سا بھی نکال لیں، لیکن نکالیں ضرور۔ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے کہ اب جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ چیز دیتے ہیں ہم نے خرچ کرنا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور تمام سے زیادہ سخی تھے اور تمام سے زیادہ بہادر تھے۔ ان کو جو کچھ بھی دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ان کو خرچ کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہوتے تھے، سب سے زیادہ سخی تھے وہ۔ اپنا کھانا، کپڑے، علم، وقت، ہر چیز جو تھی وہ لوگوں کو دے دیتے تھے اور ان کے ساتھ شیئر کرتے تھے چیزیں، جو بھی مال ان کے پاس آتا تھا وہ لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، بہت زیادہ سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ٹائم تھا اس کو 3 پورشن میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا۔ ایک پورشن جو تھا وہ ان کے گھر والوں کے لیے تھا، ایک پورشن جو تھا باقی لوگوں کے لیے تھا، اور ایک جو تیسرا پورشن تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں باتیں کرنے کا، یا باتیں کرنا یا عبادت کرنا، بس مین یہ کہ آپ نے اللہ کے ساتھ ایک اکیلے ایریے میں جو ہے وہ آپ ہو جائیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے وقت کو ڈیوائڈ کر لیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے ہر چیز کو کتنا کتنا وقت دینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہی چیز پہ لگیں اور بقیہ جو تھے کمپرومائزڈ ہو گیا ٹائم باقی سارے لوگوں کا۔ تو اس میں گڈ بیلنس ہونا چاہیے اس چیز کے اندر۔ علماء کہتے ہیں کہ جو کچھ ملا ہے ہمیں، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، اگر ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بھی اس کو خرچ کرنے کے اندر ہی آ جاتا ہے۔ ایسے ہی کہ جیسے آپ نے اس کو خرچ کر دیا کہ آپ اپنی نعمتوں کو سب سے پہلے اکنالج کریں، آپ پہلے تو ریئلائز تو کریں کہ کیا کیا نعمتیں ہیں میرے پاس۔ تو جب نعمتوں کا پتہ ہوگا تبھی تو ہم شکر ادا کریں گے ان کا۔ جب تک ہمیں نعمتوں کا احساس ہی نہیں، شکر ادا کیسے کریں گے اس چیز کا؟ اپنی نعمتوں کو دیکھیں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا کچھ دیا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں جانتی ہوں ان کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو ہم نے ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہم شکر ادا پھر کریں گے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اب اپنی نعمتوں کو خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ینفقون کا ورڈ ہے نا یہاں پر، اس کے یہ نفقہ سے نکلا ہے۔ نفقہ کیا ہوتے ہیں؟ تمام، اس میں تمام نفقات آ جاتے ہیں جو ضروری بھی ہوتے ہیں اور جو دوسرے بھی، ہر طرح کی چیزیں اس میں خرچ کرنے کے اندر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو واجب والی چیزیں ہیں کہ جو تو ہم نے لازمی خرچ کرنی، وہ کیا ہیں؟ وہ جیسے اس میں بیوی کا نان نفقہ آ جاتا ہے، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا آ جاتا ہے، پھر غلاموں پہ خرچ کرنا۔ اسی طرح پھر مستحب کون سی جگہیں جہاں پہ آپ خرچ کر سکتے ہیں؟ تمام نیکی کے کام، جو آپ کے جو بھی پتہ چلے نیکی کا کوئی بھی کام اس میں آپ خرچ کریں تو وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اس میں فی سبیل اللہ جو ہیں چیزیں وہ بھی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر ینفقون جو خرچ کرنے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رزقناہم ینفقون، ہم نے انہیں جو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کی شرائط ہیں کچھ، جو رزق آپ نے خرچ کرنا ہے اس کی کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے کہ وہ پیورلی اللہ کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، خالص۔ نمبر 2، حلال مال میں سے ہو، جو آپ نے خرچ کرنا ہے وہ حلال ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال ہی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔
پھر نمبر 3 اپنی کسی پسند کی چیز میں سے خرچ کرنا. ایک تو ہم وہ نکال کے دیتے ہیں نا کہ جو بالکل ہی خراب ہو جاتا ہے، یا ہم پہن پہن کے تنگ آ گئے اس کپڑے کو بہت زیادہ، تو اب ہمارا دل نہیں کرتا کہ بہت بس پہن لیا. وہ چیز نہیں، وہ چیز جس کے ساتھ آپ کا دل اٹیچ ہو، جو آپ کو پسند ہے، ایسی چیزوں میں سے خرچ کرنا. پھر نمبر 4 کیا ہے؟ اسراف کرنا، حد سے نہ بڑھ جانا، ان ماڈریشن میں ہر چیز آپ نے میانہ روی کے ساتھ کرنی. پھر اس میں نمبر 5 آ جاتی ہے کہ ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ ایسی جگہ پہ جا کے کرنا شروع کر دیں جو الٹا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. پھر اس میں یہ جو چیزیں جو مال ہم خرچ کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے نا. صدقے کے اندر ہی آتی ہے یہ چیز کہ ہم اپنا مال خرچ کریں دوسروں پہ. تو صدقے کے 10 فوائد ہیں. 5 اس کے فائدے دنیا میں انسان کو ملتے ہیں اور 5 جو ہوتے ہیں آخرت میں ملتے ہیں. صدقے کے فائدے آپ یہ بھی اس میں دیکھ لیں کہ صدقہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے. اور جو اس کی 5 دنیا میں جو فائدے ہیں صدقے کے، کہ نمبر 1 اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مال جو ہوتا ہے نا پاک ہو جاتا ہے. نمبر 2 جسم کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے. نمبر 3 آزمائشوں کو، بیماریوں کو دور کرتا ہے. نمبر 4 جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو آپ کسی کے چہرے پہ خوشی لے کر آتے ہیں، جس سے پھر وہ بندہ آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے بہت. نمبر 5 آپ کے مال میں برکت ہو جاتی ہے. آخرت میں کیا فائدے ہمیں ہوں گے؟ نمبر 1 اس میں کیا ہے؟ حساب میں آسانی ہو جائے گی، یعنی کہ انسان کو VIP ٹریٹمنٹ ملے گا وہاں پر، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں گے. پھر نمبر 2 چیز کیا ہوگی کہ اس کا جو ترازو ہوگا، میزان ہوگا، وہ بھاری ہو جائے گا. نمبر 3 اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے گناہ. پھر نمبر 4 پل صراط جو ہوگا اس کے اوپر وہ آگ کی تیزی، بجلی کی تیزی کی طرح نکل جائیں گے، اتنی جلدی سے اللہ تعالیٰ ان کو کراس کرا دیں گے. نمبر 5 جنت میں بلند درجات ملیں گے. اب اس میں دیکھیں کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب کہتے ہیں کہ انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا تو اس وقت وہ حسرت کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی کہ وہ موت کے فرشتوں کو کہہ دے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں بس، تاکہ میں نا تھوڑا سا صدقہ اور کر آؤں جا کے، اتنی مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، یا اگر مجھے تھوڑی سی مہلت ملتی تو میں صدقہ کرتا جا کے. اور تو کیونکہ اس کو اس وقت پتہ چلے گا کہ صدقے کے فائدے کتنے زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے ہیں تو اللہ کے غصے کو صدقہ جو ہے ٹھیک کر دیتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں، تو صدقہ کہتا ہے کہ میں تم سب میں سے افضل ہوں. خرچ کرنے والے جو ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے فرشتے جو ہیں وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ان کے مال میں برکت ہوتی ہے. مال نکالتے رہیں. ہمیں یہ جو عمل ہمارے لیے کہ ہم بھی مال میں سے نکالتے رہیں کچھ نہ کچھ. آپ ضروری نہیں کہ آپ بہت امیر ہی ہوں گے تو آپ نکالیں گے، آپ کے پاس جو بھی اللہ نے دیا تو اس میں اتنا سا تھوڑا سا ہی خرچ کر دیں، تھوڑا سا نکال کے دے دیں تاکہ ہر چیز میں ہمارا ایک حصہ ڈل جائے. اس سے مال میں آپ کی برکت ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. اچھا، اور اس میں صحابہ کرام کی کچھ صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے کہ وہ نا کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے کہ جس دن وہ کوئی صدقہ نہ کریں. تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو گھر میں جو روٹی پکی ہوئی ہے، نمکین میٹھی جو بھی روٹی، یا وہ یا پیاز کھجور یا کوئی سبزی کوئی بھی چیز لے کر اور وہ چلے جاتے تھے مسجد میں اور وہاں جا کر لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، کہ ان کو یہی ہوتا تھا کہ جو میں افورڈ کر سکتا ہوں، میرے پاس تو یہی تھا اور وہ میں لے آیا یہاں پہ صدقہ کرنے کے لیے. تو ہر چیز میں اپنا حصہ ضرور ڈال لیں. کوئی بھی آپ دیکھیں کہ مسجد بن رہی ہے
تو اس کو جسٹ اگنور نہ کریں، کہ کوشش کریں آپ اس میں اپنے مال میں سے تھوڑا بہت ہی چاہے بے شک آپ ڈال دیں، تاکہ آپ کا ہر جگہ آپ کا ایک حصہ بن جائے کہ یس یہ میں نے جو تھی اس میں بھی میں نے اپنا حصہ ڈال دیا، اس میں بھی ڈال دیا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کون سا حصہ جو ہے وہ ہمارے مال میں کتنا وزنی ہو جائے۔ تو اسی لیے کسی بھی اپرچونٹی کو جانے نہیں دینا، ہر آپ نے جو ہے اس کو اویل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پیاز لے جائیں، جیسے ہم نے مثال ابھی دیکھی کہ پیاز ہی لے جاتے تھے اور کچھ نہیں ملتا تھا، تو چلو یہ کہ یہی صدقہ ہو جائے، یہ کر دیں، کچھ تو نکلے میرے ہاتھ سے۔ تو اس سے یہاں سے ہمیں دیکھیں کہ انشاءاللہ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ صدقے کو بڑھائیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صدقہ جب ہم کرتے ہیں اس سے مال کم نہیں ہوتا انسان کا، بلکہ صدقہ جو ہوتا ہے اس سے مال جو ہوتا ہے نا وہ بڑھتا ہے۔ پھر آیت نمبر، یہ تو یہاں تک ہو گیا ہمارا۔ اگلی آیت ہے جو جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اور اگلی خصوصیت ان کی جو ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو اتاری گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ان سے پہلے، اور جو نازل کیا گیا ان سے پہلے، پہلے یعنی کہ جو کتابیں نازل ہوئیں، اور آخرت پہ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ تو اس میں جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا جو خرچ کرتے ہیں، خرچ نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا، انزل الیکا، جو چیز ان کی طرف اتاری گئی۔ تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک اس میں آتی ہے وحی مطلوع، اور ایک نمبر 2 اس میں ہے وحی غیر مطلوع۔ تو مطلوع کا مطلب ہوتا ہے تلاوت سے، جیسے پڑھنا، اس کو جس کی تلاوت کی جائے، تو وہ کیا چیز ہو گئی پھر؟ قرآن۔ تو وحی مطلوع قرآن کو کہتے ہیں، اور وحی غیر مطلوع جو ہے وہ سنت اور احادیث آ جاتی ہیں اس میں، اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اور اس کے علاوہ وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں جو پہلے کتابیں ساری نازل کی گئی تھیں، جیسے صحیفے ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، اور ہم سب یہ مانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے اتری ہوئی کتابیں ہیں، لیکن اب ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس لیٹسٹ ورژن آ گئی ہے، ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ تو اگر ہمیں کچھ بھی دیکھنا ہے تو ظاہر ہے پھر ہم اپنے قرآن میں سے چیک کریں گے کوئی بھی چیز، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تھی سب سے آخر میں اتاری ہے، موڈیفائڈ ہے۔ پھر جو تھی کہ اللہ کی طرف سے اتری، ہم یہ تو خیر ان پہ نہیں اب کر سکتے، لیکن قرآن جب آ گیا تو پھر ہم ان کتابوں کی پیروی نہیں کریں گے۔ قرآن جو ہے وہ کنفرم کرتا ہے پچھلی تمام کتابوں کو۔ پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پہ یقین رکھنا یعنی کہ موت کو یاد کرنا، جنت، جہنم، پول صراط، یہ جو موت کی بات کے سارے واقعات، ساری چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا آنا ہے جب ہمیں ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اب جو یقین ہے یہاں پر، جو یوقنون ہے، یوقنون کا مطلب یقین کرنا، تو ایمان سے بھی اوپر کا درجہ ہے یہ۔ ہم تو ایمان کہتے ہیں نا، ایمان دل میں ہو تو یہ ہوگا یہ ہوگا، تو ایمان سے بھی جو اوپر کا لیول ہے وہ ہے یقین کا لیول، یعنی کہ ایبسولوٹ کنوکشن۔ اس سے زندگی بدل جاتی ہے انسان کی۔ زن کا الٹ ہے یہ یقین جو ہے، زن کیا ہوتا ہے؟ گمان کرنا، اور اس کا الٹ ہے یقین، یعنی کہ پکا یقین دل میں کہ یہ جو بھی بات ہے اور یہ جس کی طرف سے بھی قرآن ہے یہ سچا ہے۔ یہ ایسا یقین ہوتا ہے کہ جیسے ایمان جسے آنکھوں سے دیکھا ہو، ایسا ایمان کہ جب آپ نے کسی کو ایکیوز کرنا ہے تو اپنے آنکھوں سے مطلب اس کو دیکھا ہو۔ تو ہم یقین میں یہ ساری چیزیں آ جاتی، جب تک ہمارے اندر یقین نہیں ہوگا تو تب تک
ہم متقی نہیں بن سکتے۔ تو یقین جو ہے ایمان کا لیول پہلے ہے، پھر اس کے اوپر یقین کا لیول آتا ہے، اور یقین جب ہو گیا یعنی کہ میرے اب مجھے پورا ٹرسٹ ہے، 100% یقین ہے کہ جو بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ صحیح ہے، جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری، جو کتاب اتری، جو سنت کے طور پہ اتری، حدیث سے صورت میں اتری، ہم ان سب چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہیں پہ پھر ہم اپنا آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بقیہ جو ہے ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھتے ہیں، ابھی بھی ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ چل رہی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔